آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس عمر میں اسکول میں داخل کروانا چاہیے، کس عمر میں ان کو تعلیم دلوانی شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیے، تعلیم کی جو تعریف ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے خیال میں ایک بچہ اگر بہت چھوٹی عمر میں ABCDE سیکھ لیتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ CAT کیٹ اور BAT بیٹ ہے اور RAT ریٹ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا اچھی تعلیم میں بڑا اچھا جا رہا ہے. ہم فوراً اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہے، اور اس کو ایک ٹیبل میمورائز کرا دیتے ہیں 2 1 2 2 2 4، جی تو وہ بڑا اچھا ہے. اور اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وٹ از دس، کہتے ہیں دس از مائی نوز، وٹ از دس، دس از مائی آئیز. یہ اچھا، پھر ہم وہ جو بچہ تھوڑا سا سیکھ جاتا ہے تو ہمارے گھر میں جب بھی مہمان آتے ہیں تو ہم سب کو بچے کو پریزنٹ کر کے کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، بتاؤ ویئر از یور نوز، دس از یور نوز. اور وہ سب لوگ کہتے ہیں یہ تو بچے کی بڑی اچھی تعلیم ہو رہی ہے. دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہم نے اسے زندگی گزارنا سکھانا ہے. جو مین تعلیم ہے، اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کو زندہ رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے جو چیلنجز آئیں گے، جو مسائل درپیش ہوں گے، جو اس کو مختلف تجربات ہوں گے، اس کو وہ کیسے سیکھتا ہے. جی جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ صرف اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، اور والدین کے ذہن میں اور پورے نظام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ بچہ اس کے ذریعے سے روزگار کما سکے. بالکل. والدین کو اور پورے تعلیمی نظام کو اور ہمارے پورے سسٹم کو اور اس کے مائنڈ سیٹ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تعلیم کا مقصد، بنیادی مقصد، اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ تھا جو ایک زمانے میں بہت تعلیم کے ساتھ اکٹھا بولا جاتا تھا. تعلیم اکیلا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا تعلیم و تربیت. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب ہم صرف فوکس کر رہے ہیں تعلیم پر. تعلیم. اور جتنا زمانہ مٹیریلائز ہوا ہے، جتنا زمانہ کمرشلائز ہوا ہے، جتنی پیسے کی دوڑ، سٹیٹس کی دوڑ یہ بڑھنی شروع ہوئی ہے، انٹرپرینورشپ، بزنس ماڈلز اور اس طرح کے کانسیپٹس آنا شروع ہوئے ہیں، تو پیدا ہوتے ہی بچے کے ماں باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور پورے سسٹم کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے روزگار حاصل کرنے کی سکلز اس کو کیسے سکھائی جائیں. آپ دیکھیے نا، کسی بھی والد سے، آپ اولاد سے، یعنی پیرنٹس سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کا بچہ کیسا جا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں، یہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے FSC میں بہت اچھے نمبر آئیں گے، جس کی وجہ سے اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو نوکری مل جائے گی. اور اگر کوئی اپنی گرونا اولاد کے بارے میں کسی سے پوچھے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں، کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے جو بڑا بیٹا ہے نا وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اور جو بیٹی ہے نا وہ بیٹی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں وہ انجینئرنگ بن گئی ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کا MBBS میں نہیں ہوا تھا داخلہ، اس کا BDS میں ہو گیا ہے. تو بہت شور تو مچاتی رہی، لیکن میں نے کہا نہیں بیٹا، کہ BDS کرنے کے بعد بھی بڑی زبردست آپ کی اپنا کلینک کھول سکتے ہیں، اپنی جاب کھول سکتے ہیں. یہ پوری کہانی طیبہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہمیں تعلیم کو صرف پیسہ کمانے اور جاب کو حاصل کرنے کی سکل کے طور پر نہیں لینا چاہیے. صحیح. لہٰذا بچے نے، کون سا بچہ ایسا ہے جو CAT کیٹ الٹیمیٹلی نہیں سیکھ لے گا، اور کون سا بچہ ایسا ہے جس کو الٹیمیٹلی یہ نہیں پتہ لگے گا کہ 2 4 = 8. تو اس میں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ساری تعلیم جو پیرنٹس بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف میموری ہوتی ہے، اور میموری صرف تعلیم نہیں ہے، صرف یادداشت. دیکھیں نا، جیسے خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ہم رائمز یاد کرا دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ، ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو مذہبی تعلیم دینی ہے. تو بچہ ابھی توتلی زبان میں بول رہا ہوتا ہے تو ہم بہت ساری ان کو آیات یاد کرا دیتے ہیں، اور پھر فخر سے کہتے ہیں دعائے قنوت سناؤ، اچھا نماز سناؤ، اچھا فلاں والی سورہ سناؤ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو یہ آئے، ہمیں بچوں کو ضرور مذہبی تعلیم دینی چاہیے، لیکن پلیز ہمیں اس بات سے فرق کرنا چاہیے کہ میموری تعلیم نہیں ہوتی، یادداشت تعلیم نہیں ہے. اگر ایک بچے کو بہت ساری چیزیں زبانی یاد ہو گئی ہیں تو یہ تعلیم نہیں ہے. پھر تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ بچے کے اندر چھپا ہوا جو ہنر ہے، بچے کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا بچے کو پتہ لگ جائے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. یہ تعلیم ہے.
لہٰذا ایک عام بات یہ ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں سارا دن تم کھیلتے رہتے ہو، سارا دن تم کھلونوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، سارا دن تم پلاٹ میں مٹی میں کھیل رہے ہو، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تم یہ چھوڑو اور یہ کتاب لو پڑھنا شروع کرو۔ ہم اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے اندر کے ہنر کو ایکسپلور کرنے کا جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے، یہ فضول کام چھوڑو اچھا، اور تم چیزیں یاد کرنی شروع کرو۔ اوکے، تو جس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک پلاٹ میں پتوں کو دیکھ رہا ہے اور پتوں وہاں ایک تتلی جا رہی ہے اور تتلی کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے اڑ رہی ہے، کیسے اس کے پر بند ہوئے ہیں، کیسے اس کے پر کھل گئے ہیں، پھر اس نے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ مٹی سے گندے ہو گئے، پھر اس نے ہاتھ کو صاف کیا، یہ سب کچھ تعلیم ہے اور تربیت ہے، اور بچہ خود تجربہ کر کے یہ سیکھنے کی کوشش Learning کرے۔ process ماں باپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اس تعلیم، یہ کلاس روم ہے، پلیز یاد رکھیے، یہ جو گراؤنڈ ہے اور یہ جو اس کے گھر کا کمرہ ہے، یہ جو اس کے کھلونے ہیں، یہ جو آپ کے گھر کی چھت ہے، یہ جو پارک ہے، یہ کلاس رومز ہیں، یہاں سے وہ زندگی کو سیکھ رہا ہے۔ اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو اسکول، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ بچوں کو آپ نے کب اسکول ڈالنا ہے اور دیکھ لیجئے کہ کیا ایک سسٹم ہے، لیکن مہربانی کر کے جو بچوں کی ریئل تعلیم ہے اس سے بچے کو الگ مت کیجیے۔ بچہ ہمیشہ چیزوں کو خود پرکھ کے دیکھتا ہے، تو والدین کا کیا کام ہے اس سارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو بالکل چھوڑ دیں، ایک اس قسم کا سسٹم بنائیں جس میں وہ بچہ سیف ہو۔ جیسے وہ گھر میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، ایک بجلی کا سوئچ ہے، تو آپ نے کوئی ایسی میکینزم بنانی ہے کہ کہیں وہ سیکھنے کے چکر میں اس سوئچ میں اپنی انگلی نہ ڈال دے۔ اسی طریقے سے کوئی خاردار جھاڑیاں ہیں اس کے اندر، لیکن بچے کو اپنے تجربات خود کرنے دیں، یہی تعلیم ہے۔ اور جب بچہ اپنے تجربات خود کرتا ہے تو ان تجربات کے دوران اس کو چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ معلوم، اور اصل میں یہی تربیت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھنے کا نہیں کہیں گے یا پھر وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے ان کی عادت بن جائے گی، تو اس لیے بچوں کو انفورس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوڑو پڑھو، تاکہ ان کی عادت ڈیولپ ہو پڑھنے کی نا۔ تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ آپ اس عادت کو بھی جب تک فن بنا کے نہیں کریں گے نا تو بچہ اس کو مصیبت ہی سمجھے گا۔ اب دیکھیں تو ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم کھیلو، کہتا اچھا میں کھیلوں، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک گیند کو دیوار پہ مار رہا ہے، گیند واپس آ رہی، فضول سا کام ہے نا اگر بظاہر دیکھا جائے، کیا کام ہے؟ دیوار کو مارا، دیوار پہ اسی کو کہیں بیٹھ کے پڑھو، تو اس کو بہت بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو میموری کو سٹف کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں یاد کرو، یہ اس کی میموری کو سٹف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اس کے لیے اس کو ایک تفریح نہیں بنا رہے، اس کو ایک انجوائمنٹ نہیں بنا رہے۔ تو میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو آپ کتابیں پڑھنے کو نہ کہیں یا بچوں کو جو بھی آپ کا کیریکولم ہے، لیکن اس کو ایک انجوائبل ایونٹ بنا کر اگر آپ پیش کریں گے، اگر تو پڑھو خبردار آدھے گھنٹے سے پہلے تم اٹھے اگر یہ پڑھو، تو وہ بچے کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایک مصیبت ہوگی، اس کے لیے ایک مزدوری ہوگی اس کی۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے پولو کی گیم ہوتی ہے، پولو کی گیم پہ گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر ایک سوار ہوتا ہے، تو جو سوار ہوتا ہے اس کے لیے وہ گیم ہوتی ہے، اس کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک فن ہوتا ہے، اور جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، اس گھوڑے کو چاہے آپ ٹانگے کے آگے جوت دیں، چاہے آپ پولو کے گراؤنڈ میں کر دیں، اس کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو جب زندگی کو اور تعلیم کو ہم بچوں کے لیے مصیبت بنا کر پیش کریں گے اور ایک پریشر بنا کے پیش کریں گے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی یادداشت میں کچھ چیزیں محفوظ ہو جائیں، اس کو پتہ یاد آ جائے کیا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مہربانی کر کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام، وہ ان دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک سروائیول سکل سکھانی ہے، اس کو بنانا ہے ڈاکٹر، انجینئر، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو بھی آپ بنانا چاہیں بنا رہے ہیں، لیکن اس کاسٹ پہ نہیں بننا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ زندگی کے فن کو نہ سیکھ سکے۔ جب وہ کہیں جب وہ زندگی میں جائے گا، اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو سٹریس کیسے مینیج کرنا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے ڈیفیکلٹ لوگوں کو اس نے کیسے مینیج کرنا ہے، جب اس کو چوٹ لگے گی تو اس نے کیا کرنا ہے، جب اس کو پریشانی ہوگی تو کیا کرنا ہے، جبکہ وہ جو ہم یاد کرا رہے ہیں اس کے ذریعے سے صرف اس کو نوکری ملے گی جس سے اس کو تنخواہ ملے گی۔ ٹھیک ہے۔